اچھا، دین کے لیے قربانی دینے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فوری ذمہ داریاں، اپنے گھر والوں کے حقوق سب کچھ چھوڑ دیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ اس میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ایک تفصیلی علمی جواب کو بنیاد بنائیں گے۔ تو دیکھیں، اس پوری بحث کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اس بنیادی مسئلے کو دیکھیں گے کہ یہ الجھن پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ پھر ہم فرائض کی دو اہم قسموں یعنی فرض عین اور فرض کفایہ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی سے جو مثالیں دی جاتی ہیں ان کا صحیح پس منظر جانیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ تسلیم و رضا اور قربانی میں کیا کوئی ٹکراؤ ہے بھی یا نہیں، اور آخر میں ان سب باتوں کی روشنی میں ایک متوازن نتیجے پر پہنچیں گے۔ چلیں جی، تو بات شروع ہوتی ہے اس بنیادی کشمکش سے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھا ہے۔ یعنی ایک طرف دین ہم سے کہتا ہے کہ جو ذمہ داری سامنے ہے اسے پورا کرو، اور دوسری طرف دین ہی ہم سے ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی مانگتا ہے۔ تو یہیں سے وہ ظاہری تصادم شروع ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف ہے تسلیم و رضا کا اصول، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اور جو ذمہ داری اس نے اس وقت آپ کے سپرد کی ہے اسے ادا کرنا، اور دوسری طرف ہے قربانی کا جذبہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی فوری ذمہ داریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دو، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اور قربانی کی اس دلیل کو اکثر بہت جذباتی اور طاقتور مثالوں سے پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اصل روحانی ترقی تو تبھی ملے گی جب انسان سب سے مشکل حالات میں قربانی دے۔ بیوی بیمار ہے لیکن وہ دین کے لیے نکل رہا ہے، فصل کٹنے کو تیار ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں پھر بھی وہ نکل گیا ہے۔ اور اس سوچ کو مزید پختہ کرنے کے لیے کچھ بہت ہی وزنی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، جیسے ایک امیر صاحب کی مثال دی گئی کہ ان کے سسر کا انتقال ہوا اور وہ اسی ہفتے 3 دن کے لیے جماعت میں چلے گئے، یا پھر غزوہ تبوک کی مثال کہ صحابہ کی کھجور کی فصل بالکل تیار تھی لیکن انہیں سب کچھ چھوڑ کر نکلنے کا حکم ہوا، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی مثال کہ وہ گھر پر ایک نابینا والد، جوان بیوی اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں جواب کی طرف، اور جواب کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ دینی فرائض کی دو بنیادی اقسام کی سمجھ ہے۔ اگر یہ دو قسمیں سمجھ آ جائیں تو آدھی سے زیادہ الجھن خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم ہے فرض عین۔ بہت سادہ سی بات ہے، یہ وہ فرض ہے جو ہر ایک مسلمان پر انڈیویجولی خود لازم ہے، جیسے 5 وقت کی نماز۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جگہ کوئی اور نماز پڑھ لے، یہ آپ کو خود ہی ادا کرنی ہے۔ اور پھر دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، مطلب یہ فرض پوری مسلم کمیونٹی پر ہوتا ہے، لیکن اگر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اس کام کو سنبھال لیں اور اسے پورا کر دیں تو باقی سب لوگوں کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم نقطے کی وضاحت کی گئی ہے، ایک ایسی غلط فہمی جو بہت عام ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب تک دنیا کے آخری انسان تک دین نہ پہنچ جائے یہ کام فرض ہی رہے گا، نہیں، بلکہ اگر ایک مناسب تعداد یہ کام کر رہی ہے تو باقی سب لوگ بریو ذمہ ہو جاتے ہیں، بھلے ہی کروڑوں اربوں لوگوں تک ابھی پیغام نہ پہنچا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جب کہ ہمیں فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق واضح ہو گیا ہے تو آئیے اب صحابہ کرام کی ان عظیم قربانیوں والی مثالوں کو ان کے صحیح پس منظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اصل نقطہ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعات عام حالات میں پیش نہیں آئے، یہ ایک غیر معمولی، ایک بحرانی صورتحال تھی جسے ہم آج کی زبان میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ایمرجنسی کی حالت میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جہاد جو عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے وہ اس وقت فرض عین بن گیا تھا، یعنی ہر ایک صاحب استطاعت پر انفرادی طور پر لازم ہو گیا، اور جب کوئی کام فرض عین بن جاتا ہے تو پھر ساری ترجیحات بدل جاتی ہیں، پھر تجارت، کھیتی باڑی، یہاں تک کہ کچھ حد تک گھر والوں کے حقوق بھی ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اور یہ مثال تو بہت ہی شاندار ہے۔ دیکھیں، اسی ایمرجنسی کی حالت میں جب ہر کوئی لڑنے کے لیے بےتاب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت علی کے دل میں بھی جہاد کا شدید جذبہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس خواہش کو قربان کیا اور حکم کی تعمیل کی۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہوئی؟ صرف قربانی کا جذبہ نہیں بلکہ حکم کے سامنے سر جھکانا، یہی اصل تسلیم و رضا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تسلیم و رضا اور قربانی دو الگ الگ ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ان میں کوئی حقیقی تضاد ہے ہی نہیں۔
مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات واضح کی ہے کہ اصل میں تسلیم و رضا ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس وقت کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کا حکم کیا ہے یہی فیصلہ کرے گا کہ قربانی کیا دینی ہے۔ اور یہی وہ اصول ہے جو اس پوری بحث کو حل کر دیتا ہے۔ قربانی کا دائرہ کار اس بات پر منحصر ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تو کام فرض عین ہے تو پھر انسان اپنی خواہشات، اپنا مال اور بعض حالات میں دوسروں کے حقوق بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کام فرض کفایہ ہے تو پھر قربانی صرف اپنی ذات، اپنے وقت اور اپنے مال تک محدود رہے گی۔ دوسروں کے، خاص طور پر اہل و عیال کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ اچھا، واپس آتے ہیں اس امیر صاحب والے واقعے کی طرف جس میں خواب کا ذکر تھا۔ تو اس پر جواب میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا عمل ذاتی طور پر ٹھیک ہو، لیکن کسی کے خواب کو بنیاد بنا کر شریعت کا کوئی قانون یا اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ خواب شریعت کی دلیل نہیں ہوتے۔ چلیں جی، اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے کام کے بارے میں ایک متوازن، ایک بیلنسڈ پرسپیکٹو کیا بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت اور اس کے عظیم فوائد کا بھرپور اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ کام بہت ضروری ہے اور اس کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی کچھ احتیاطی پہلو بھی بتائے گئے ہیں۔ مثلاً اس کام کی اہمیت بتانے کے لیے اسے زبردستی فرض عین قرار دینے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات، اس کام کی وجہ سے شریعت کی حدود کو پار نہ کیا جائے اور دوسروں کے حقوق تلف نہ کیے جائے۔ اور آخر میں مفتی صاحب ایک بہت گہرے تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تبلیغ کے کام کو فرض ثابت کرنے کے لیے تو ایمرجنسی والے جہاد کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن خود جہاد کا جو فریضہ ہے اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات تو اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں اس ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ دینی جذبہ تو بہت قیمتی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس جذبے کی رہنمائی کے لیے گہری علمی سمجھ نہ ہو، علم کی پختگی نہ ہو، تو یہ جذبہ انسان کو کس سمت لے جائے گا؟